انسان کی زندگی میں ایک فطری چیز ہے کہ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے، انسان جب کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہے تو بڑا جوش رہتا ہے، بڑے جذبے میں رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جوش اور جذبہ کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مساجد کے اندر نمازیوں کے سیلاب امٹ پڑتے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، باہر الگ سے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر ایک شوق ہوتا ہے تلاوت قرآن کا، ہمارے اندر ایک شوق ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ شروع رمضان میں بڑا خوب جذبہ ہوتا ہے، بیچ رمضان میں کم ہو جاتا ہے، اور آخری پڑاؤ میں تو اور کم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ آخری پڑاؤ، یہ آخری وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ پورے رمضان کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے قیمتی ٹائم اگر کوئی ہے تو آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرہ اتنا اہم ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری پڑاؤ، آخری عشرہ داخل ہوتا تو احیا لیلہ، آپ پوری رات جاگتے، وایقظ اہلہ، نہ صرف یہ کہ آپ خود اکیلے جاگتے بلکہ اپنی پوری فیملی ممبر کو جگاتے، وشد معذرہ، اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے، عبادت کے لیے آپ ایکٹیو ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ آج ہم جتنا اختتام کو جاتے ہیں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم بھی جاگتے ہیں، ہمارا جاگنا ایسا ہے کہ ہم پوری رات جاگ کر کے شاپنگ کرتے ہیں، ہم پوری رات جاگ کر کے دکانداری کرتے ہیں، ہم پوری رات جاگ کر کے عید کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہماری عید اچھی ہو۔ بے شک عید اچھی ہونی چاہیے، لیکن عید اچھی اگر اس قیمت پر ہو رہی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارا مارکیٹ میں اور شاپنگ مال میں اور چیزوں کو خریدنے میں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اچھی عید نہیں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے افسوسناک عید ہے۔ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان مبارک جا رہا ہے، لیکن یہ رمضان جاتے جاتے ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے، ہمیں بہت کچھ پیغام دے کر کے جا رہا ہے۔ رمضان، آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان ہم نے جو روزہ رکھے 29 دن کا، ہم نے اس مہینے سے سیکھا کیا ہے، اس مہینے سے ہم نے، آپ نے سبق حاصل کیا ہے۔ میرا موضوع سخن آج کی جمعہ کا یہی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہمیں بہت سارے اہم پیغامات رمضان نے دیے ہیں، اور ان اہم پیغام میں سے، ان اہم اسباق میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو متقی بنا کر کے جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تقوی دے کر کے جا رہا ہے، ہماری زندگی میں تقوی پیدا کر کے جا رہا ہے، اور یہی تقوی ہے، اور اسی تقوی کی وہ طاقت ہے کہ ہم آج کی اس 14 گھنٹے کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ طاقت، یہی طاقت ہے، تقوی کی طاقت ہے۔ تقوی ہی کی وجہ سے ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ اس لیے نہیں فرض کیا تھا کہ ہمیں بھوک اور پیاس سے تڑپائے، ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہی یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس ایک
ایک رمضان کے ایک مہینے نے، رمضان کے ایک مہینے کے اسکول اور کالج نے ہمیں متقی بنایا ہے، ہمیں پرہیزگار بنایا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جب ہم اللہ سے ڈر گئے، جب ہم نے تقوی کو حاصل کر لیا، جب ہماری زندگی میں تقوی آ گئی، جب ہم متقی بن گئے، تو اب ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ تقوی والی زندگی ہم سے الگ نہ ہو، یہ پرہیزگاری زندگی ہم سے ختم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم میرے بندوں کو جس کو چاہو بہکانا بہکا لو، اور شیطان نے یہ دعا کی تھی، اللہ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، لیکن شیطان نے یہ اقرار کرنے پر مجبور بھی ہوا، الا عبادک المخلصین، اے اللہ تیرے خالص مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، اے اللہ تیرا جو متقی بندہ ہوگا، تقوی والا بندہ ہوگا، ایسے بندے پر میرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے اپنے ہتھیار تقوی کے آگے ڈال دی۔ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہمیں تقوی دے کر کے جا رہا ہے۔ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اخلاص دے کر کے جا رہا ہے۔ رمضان کے روزے نے ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم رکھے یا نہیں رکھے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، سامنے والے کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ آپ کا روزے کا اور آپ کا تعلق بس اللہ سے ہوتا ہے، آپ کے روزے کا علم بس اللہ کو معلوم ہوتا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ تو روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے، روزہ تقوی اور اخلاص کا سبق دے کر کے ہم سے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اس اخلاص کو ہم آگے اپنی پوری زندگی میں نافذ رکھیں، اس تقوی کو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر داخل رکھیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو ہم نے 14 گھنٹے کے بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کیا، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا حکم آیا اپنی جائز شہوتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، جب اللہ کا حکم آیا تو تم نے حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب تم حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو اسی اللہ کا حکم پا کر کے تم ناجائز اور حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کا حکم آیا تو تم نے اپنی جائز خواہشات کو ترک کر دیا۔ تو جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ گناہ سے بچو تو تم پھر گناہ اور برائی سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ رمضان جا رہا ہے لیکن ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے۔ تقویٰ کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے گناہ نہ گناہ ہو، گناہ کا خوب موقع مل رہا ہو، گناہ کا خوب ماحول سجا ہوا ہو، بلکہ پورا زمانہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایسے موقع پر آپ اپنے دامن کو بچا کر نکل جائیں، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور رمضان ہمیں یہی سکھا کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان سے دوسرا سبق یہ ملا ہمیں اور آپ کو کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے اور آرام ہے، آسانی۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ یہ رمضان کے روزے نے ہمیں سبق دیا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم 14 گھنٹہ فجر سے لے کر کے مغرب تک بھوکے اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تب ہماری جان میں جان آتی ہے۔ رمضان کے روزے نے یہ احساس دلایا ہے کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، سنو، تمہارے زندگی میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، لیکن یاد رکھنا تم پریشانیوں سے ڈرنا نہیں، تم تکلیفوں سے ہار نہیں ماننا، کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف، پریشانی، تنگی کے بعد آسانی اور راحت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے نے ہمارے پوری زندگی کے شیڈول کو چینج کر دیا ہے، ہمیں پورا چینج کر دیا ہے۔ یعنی رمضان کا یہ روزہ اور یہ مہینہ ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہم دیکھیے کہ رمضان آیا، ہمارے کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل بدل گئی، سونے جاگنے کے ٹائم ٹیبل بدل گئی، یعنی پورے زندگی کا جو نظامی سسٹم ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ عام طور پر کبھی سنا ہے کہ کوئی انسان 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہو، ناشتہ کر رہا ہو،
لیکن رمضان نے ہمیں یہ تبدیل کرنا پڑا. رمضان نے یہ ہمیں چینج کر دیا ہے کہ تم رات کے 4 بجے اٹھو گے, 3 بجے اٹھو گے, اس وقت تم چاہو تو کھانا کھا لو, چاہو تو تم ناشتے کے نام سے سحری کھا لو, تمہیں کھانا پڑے گا. کس نے مجبور کیا؟ رمضان کے روزے نے. یہ رمضان ہم سے بدلاؤ چاہتا ہے میرے بھائی. عام طور پر روز کا معمول کیا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھانا, دوپہر کا کھانا کھانا. لیکن رمضان آتا ہے ہم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. رمضان آتا ہے صبح کا ناشتہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. رمضان یہ سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ رمضان آتا ہے, اے اللہ کے بندو, تو تم اپنے کھانے پینے کے اوقات بدل سکتے ہو, تم سونے جاگنے کا اوقات بدل سکتے ہو. تو تم نے جو غلط عادتیں اور گندی عادتیں جو اپنے اندر رکھی ہے, تم اس کو کیوں نہیں چینج کر سکتے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اندر بری لت ہے, سگریٹ پینے کی لت ہے, تمباکو گٹکا کھانے کی لت ہے, فلاں چیز کرنے کی لت ہے. میرے بھائی یہ لت ہے کیا چیز؟ یہ لت ہے کیا چیز ہے؟ کیا دوپہر کا کھانا کھانا آپ کے لیے لت نہیں ہے؟ کیا صبح کا ناشتہ کرنا آپ کے لیے لت نہیں ہے؟ یہ چیزیں لت ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی میں, ضروریاتی زندگی میں شامل ہے. رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی انسان پکا ارادہ کر لے تو لت کیا, جب اپنی ضروریات کو چھوڑ سکتا ہے تو لت کیا چیز ہے. رمضان نے یہ سبق دیا ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم چینج کریں. رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو بدل کر کے رکھ دے, مسلمانوں کے اندر بدلاؤ پیدا کرے. اگر مسلمانوں سنو, رمضان پا کر کے اگر ہم نے اپنا بدلاؤ نہیں کیا, اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رجل رغم انف رجل ادرک رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان, اس انسان کا ناک خاک آلود ہو, وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا. تو رمضان بدلنے کے لیے آیا ہے. رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. میرے بھائیوں, رمضان سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ رمضان کے روزے نے ہمیں وقت کی ویلو اور قیمتی کو ہمیں بتا دیا ہے کہ وقت کتنا قیمتی چیز ہے, وقت کتنا اہم چیز ہے, اور مسلمانوں کے ہاں وقت کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے, رمضان کے روزے نے ہمیں دیا ہے. آپ کو معلوم ہے افطار کا ٹائم 6:35 پہ ہو رہا ہے. آپ 6:34 میں افطاری نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ 6:34 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ ہو جائے آپ افطاری نہیں کر سکتے ہیں. سحری کا ٹائم اگر 4:25 پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ 4:26 تک نہیں کھا سکتے ہیں. یہ رمضان نے ہمیں وقت کی اہمیت کو بتا دیا ہے. وقت کی اہمیت کیا ہے, رمضان کے روزے نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس لیے مسلمانوں اور خاص کر کے نوجوانوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ دین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ موبائل پر, سوشل میڈیا پر, نیٹ ورک پر اور نہ جانے کن سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر گھنٹہ برباد کر دیتے ہیں. لیکن نماز کے لیے کہا جائے, دینی پروگرام کے لیے کہا جائے, صاف جواب ملتا ہے آپ جائیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مسلمان نوجوانوں, وقت کی اہمیت کو سمجھو. یہ رمضان آ کر کے ہمیں ایک سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا ہمیں یہ پتا دے رہا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میرے بھائیو, رمضان سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ صبر کیا چیز ہے. یہ ہم نے رمضان کے روزے سے سیکھا ہے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کا مادہ. ایک انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے, پیاس لگی ہوتی ہے, گھر میں کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, اور وہ چاہ کر کے بھی کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, بلکہ کھانا اور پانی رہنے کے باوجود وہ برداشت کرنے کو پسند کرتا ہے. رمضان کے روزے نے ہمیں صبر سکھایا ہے, اور یہی وہ صبر ہے. اگر آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے یہ صبر آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے, اور جنتی لوگوں کے تذکرے کے درمیان اللہ نے ان لوگوں کا, جب یہ ان جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے فرشتے ان کا ویلکم اور استقبال کریں گے. اس وقت فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اے جنتیوں تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، آج تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے آنا مبارک ہو، تمہارا بہترین استقبال ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بما صبرتم، تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، تم نے دنیا میں صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں تھا، اور آخرت کا انجام تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے روزے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ رمضان کے روزے نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہم نے حرام سے بچنے کی کوشش کی ہے، حلال کو کھانے اور حلال کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ رمضان کے روزے نے ہمیں یہ تربیت دی ہے، ہمیں یہ ٹریننگ دیا ہے کہ ہمیں حرام سے ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں بچیں، یہ نہیں کہ صرف اس مہینے میں ہم بچیں، نہیں، 11 مہینے ہمیں حرام سے بچنا ہے اور صرف حلال کو اپنانا ہے۔ رمضان کے روزے نے ہمیں اس کی بھی ٹریننگ دی ہے اور اس کا بھی سبق دیا ہے۔ رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں تمرین کریں، ہمیں مشق کریں، ہمارے زندگی میں جو آلودگی ہے، جو گندگی ہے، اس کو پاک و صاف کرے، اس لیے رمضان آیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی لیے ہم رمضان کے آخری راتوں میں اللہ رب العالمین سے اتنی ساری عبادتیں کرنے کے باوجود ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس دعا کے اس جملے نے یہ بتا دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم کتنے ہی بڑے بڑے عبادتیں کر لو، تم کتنے ہی زیادہ نیک اعمال کر لو، تم کتنے ہی اللہ کے فریضہ انجام دے لو، ہر نیک اعمال کے بعد تم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو، ہر نیک کام کرنے کے بعد تم اس کی قبولیت کی دعا کرو۔ ہم سب 5 ٹائم فرض کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نمازیوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ 3 مرتبہ ہم استغفار کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک عورت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا اے میرے بندو تم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس بوڑھی عورت نے دن بھر دھاگا کاٹتی ہے، دھاگا چرخے میں تیار کرتی ہے، جب دھاگا تیار ہو جاتی ہے تو شام کے وقت وہ بوڑھیا، وہ خاتون، وہ عورت کینچی اٹھاتی ہے اور پورے دھاگے کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی مثال رکھ کر کے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم نے 1 مہینے رمضان میں خوب عبادتیں کی ہیں، تم نے خوب محنتیں کی ہیں، تم نے دعائیں کی ہیں، تم نے استغفار کیا ہے، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ 1 مہینے عبادت کے بعد رمضان جیسے ہی ختم ہو تم برائیوں میں نہ چلے جانا، تم حرام کاموں میں نہ چلے جانا۔ اگر تم غلط کاموں میں جاؤ گے تو تم اس بوڑھی عورت کی طرح بیوقوف کہلاؤ گے، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، محنت کے بعد، عبادتوں کے بعد اس کی قبولیت کی ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، اور خانہ کعبہ جو دنیا کا پہلا گھر ہے دونوں اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے اس گھر کو بنا دیا ہے، قبول کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو تو قبول فرما لے۔ تو عبادتوں کے بعد اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، عبادتوں کے بعد یہ عبادتیں کیسے محفوظ رہے یہ ہمیں اور آپ کو اس کی چنتا ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کی عبادت کریں، لیکن کب تک؟ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کے مہینے میں رمضان نے ہمیں جہاں بہت سارے سبق دیا ہے، جہاں بہت کچھ سکھا کر کے گیا ہے، وہاں ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے نماز کی پابندی کرنا سیکھ گئے ہیں۔ نماز کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے باجماعت ادا کرنے کا ہمیں ٹریننگ مل چکی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے نماز کو ضائع کیا، اس کے بعد اگر ہم نے نماز کو برباد کیا، تو پھر آپ 29ویں پارے کی اس سورہ اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی اور جہنمیوں کے فیصلہ کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی چلے جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ جنتی دیکھیں گے، ارے یہ تو فلاں محلے کا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، جہنمیوں سے کہیں گے، اے میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے۔ جہنمیوں کا جواب ہوگا کہ قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں کا پہلا جواب ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو سبق ہمیں دیا ہے رمضان نے، اس کی برکتوں کو سمیٹ کر کے حفاظت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ایک مہینہ آیا، پھر 11 مہینے بعد ایک مہینہ آئے گا، ہم پھر تب عبادت کر لیں گے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہی سوچ ہمیں ہر سال کے 1 مہینے کی عبادت اور 1 مہینے کی محنت و مشقت کو اسی سوچ نے لے ڈوبا ہے، اسی سوچ نے برباد کر دیا ہے۔ عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ 1 مہینے میں ہم اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کریں، 1 مہینے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بس اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور حکم بھی خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ عبادت کریں۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک عبادت کریں۔ ہم 1 مہینہ عبادت کے لیے نہیں لائے گئے۔ یہ لوگ جو تانا مارتے ہیں نا کہ 1 مہینے کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، 1 مہینے رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، اس تانے کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اس تانے کو ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسرا جہنمیوں کو جواب ہوگا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جواب ہوگا ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میں تفصیل میں نہ جا کر کے، جو میرا موضوع سے تعلق ہے کہ رمضان نے ہمیں سبق کیا دیا ہے، رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ 1 مہینے بتائیے، غیر رمضان میں ابھی شعبان کے مہینے میں کتنے ایسے مصلی ہیں جن سے فجر کی پابندی نہیں ہوتی تھی، رمضان نے یہ سکھایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 3 ٹائم کے نمازی تھے، رمضان نے اسے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ جب ہم نے سیکھا ہے اور ٹریننگ لی ہے، تو پھر اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، تو اس بوڑھیا عورت کی طرح کہیں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ ہم خود اپنے نیکی کو اپنے ہاتھ سے برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ نیک ارادہ کر کے جائیں، یہ نیک ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے کوئی نماز جان بوجھ کر کے مس نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے سچی عہد کریں۔ اور بالخصوص نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان کی جوانی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ کی پوری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوانی کو رمضان میں تو تم نے مسجد میں گزار کر کے ادا کیا تھا، رمضان میں تم نے تاک راتوں میں جاگا تھا، شب بیداری کی تھی، لیلۃ القدر کو تلاش کیا تھا، کہ رمضان کے بعد تم نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزاری تھی۔ یہ اللہ جوانوں سے بھی سوال کرے گا۔
اس لیے جوانوں آپ سے مؤدبانہ یہ اپیل کی جاتی ہے کہ نماز کو مس نہ کریں، نماز کو چھوڑیں نہ۔ نماز کا جب ٹائم ہو جائے، جہاں آپ ہیں وہاں جگہ ہے، وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، گویا کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ اللہ قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ایک انسان جب اللہ کو 24 گھنٹہ بھول جائے، نماز نہ پڑھے، تو پھر اللہ اسے کیسے یاد کرے گا؟ اس لیے اللہ کی یاد، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا نام لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کو بھی یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بھائی، رمضان نے ہمیں بہت کچھ ٹریننگ دیا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے مسلمان بھائیو، تم صرف اپنے لیے نہ جیو، تم دوسروں کے لیے جیو۔ تم اپنے لیے جینے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تم دوسرے کے جینے کے لیے تم آئے ہو، تم دوسرے کے زندگی کا سبب بنو۔ یہ بھوک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ بھوک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، پیاس کی شدت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم صرف اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے جیو۔ دیکھیے کیسے کیسے ہم نے کن کن مرحلات میں ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے۔ ایک انسان بند کمرے میں موجود ہے اور پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، ایک کمرے میں اکیلا ہے، چاہے تو گلاس فریج سے پانی نکال کر کے پی لے لیکن نہیں پیتا ہے۔ انسان وضو کر رہا ہے، وضو کا پانی حلق تک جا رہا ہے، اگر 2-3 قطرے حلق سے نیچے اتار لے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ اتارتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کس نے مجبور کیا؟ رمضان کے روزے نے مجبور کیا، رمضان کے سبق نے مجبور کیا ہے کہ نہیں تم یہ کام کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے روزے کا تعلق تمہارے رب سے ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ ساری عبادتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اکلوتی عبادت روزے کو کہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ دے گا؟ یہ قیامت کے ہی دن اوپن کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، روزے دار کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس لیے روزے دار کو خوش ہونا چاہیے اور اس روزے کی برکت کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب نے اس مہینے کے اندر جو عباداتیں کی ہیں، اللہ ساری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے نماز تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرما لے، ہمارے تلاوت قرآن سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ اللہ اس مہینے میں ہم سے جو بھی خیر کا کام ہوا ہے، اللہ سارے خیر کے کام کو شرف قبول سے نواز دے۔ اے اللہ اس مہینے میں نیکی کرتے ہوئے اگر لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہو گیا ہو، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی لغزشوں کو، ہم سب کی خطا و گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہے، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیل میں بند ہے، اللہ رہائی کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی رہائی کے لیے آسان سبب بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، نیک جوڑا نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے، جن کی اولاد ابھی ہوئے نہیں ہے، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے خطا و گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، آمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ